رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں وقت ہوا ہے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان، وظائف کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے الحاج سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم۔ بس ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور بس دعا کر دیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم ماہ رمضان ہے حافظہ ماشاء اللہ بخشش و رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب پر، پوری امت پر رحمت کی نگاہ فرمایا۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کاروبار میں، رشتوں میں ہر طرح کی بندش، ہر طرح کے جو برے عملیات ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور ان تعویذات کا اثر ختم ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب بعد بلکہ کئی حضرات جو روحانی علاج کے لیے آتے ہیں یا عام مسلمان بھی، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لمبے لمبے وظائف نہیں بتائے جائیں۔ اگر ہم وظائف ہی پڑھتے رہے تو ہم کاروبار یا گھر کے کام یا گھر والے نہیں پڑھ پاتے، جی تو مختصر یا شارٹ وظیفہ بتا دیں۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم قرآنی تجوید سے نہیں پڑھے ہوئے یا قرآن پڑھنے میں فراوانی نہیں ہے، تو ہمیں کوئی عمل بتا دے۔ ضرور نہیں کہ ہمیں اولاد یا اذکار پڑھنے پڑے، کیونکہ صحیح بات ہے جس کا قرآن کے تلفظات درست نہ ہوں تو پھر وہ اسما پوچھتے ہیں، کوئی آسان عمل سا پوچھ رہے تھے کہ جو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ جی اسی طرح تیسری ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں بھائی بس فوراً ہمارا مسئلہ حل ہو۔ جی ایسے بھی ہم وظائف پڑھ پڑھ کے عاجز آ چکے ہیں، اور رات پڑھ پڑھ کر عاملوں کے پاس دھکے کھا کر، یا ہمیں کوئی حل ہی نہیں نکل رہا۔ تو بارہا تجربات کی روشنی میں یہ مجرب عمل کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں، خاص طور پہ ان حضرات کے لیے جہاں ساحل سمندر ہو یا دریا ہو یا بہتی ہوئی نہر ہو، اس طرح کی اگر جگہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو شہر کراچی والوں کے لیے تو بہت زبردست ہے کہ ساحل سمندر کا یہ عمل ہے، اور اس کو دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جو بیچارے عاجز آ چکے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہیں یا ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو پا رہا، ہم نے کاروبار چل کے نہیں دے رہا، یا ہماری کیفیت ہی سنبھل نہیں پا رہی، معاملات بہتر نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ایک مجرب عمل کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں کہ ایک طریقہ ہے جس کو ایک ٹوٹکا بھی کہہ لیں، کہ جو ایسے احباب ہیں جو چاہتے ہیں کہ الحمدللہ یک دم ہمارے معاملات پلٹے، وجود میں بہتری آئے، معاملات میں بہتری آئے، تو ایک سمندر کا عمل ہے کہ آپ جہاں سے، ہمارے کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ کھماڑی چلے جاتے ہیں، وہاں سے لاٹ میں بیٹھتے ہیں اور منوڑا چلے جاتے ہیں۔ منوڑا جب آپ اترتے تو وہاں رکشے وغیرہ سوزوکی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل بیت اطہار میں سے ایک بزرگ ہے، حسین حسینی سادات ہے، بعض لکھا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا رشتہ ہے، اور تقریباً 1300 سال پہلے کے بزرگ، ساحل سمندر پر آپ کا مزار ہے، حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کے مزار پر حاضری دی جائے ایسے احباب، اور وہاں پر حاضر ہو کر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری سورہ مبارکہ جو ہے ایک تسبیح پڑھ لیا ہے، اور وہاں ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، پھر آپ سمندر پہ چلے جائیں۔ اور اگر کراچی میں مزار ہے، اگر کہیں مزار نہیں ہے تو وہ بھلے مزار پہ حاضری نہ دے جا، نہیں ہے ملک میں، کہیں ہم بیرون ملک لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کہیں دریا تو وہ عبور کر لیں، اور ساحل سمندر یا دریا کے کنارے اتنا کھڑے ہو کے صرف پاؤں کے ٹخنوں تک پانی، یعنی پاؤں کے ٹخنوں تک پانی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اور ناس 11 بار پڑھ لیں، اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہ مبارک صورتیں پڑھ لیں معوذتین، جس سے جادو، سحر، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور سورہ فلق اور ناس 11 بار پڑھیں کہ جو بھی نیگیٹو چیز ہے، جادو ہے، جنات ہے، سیب، اثرات، بندش، تعویذات کا اثر، عملیات، یہ ہمارے پاؤں کے ذریعے سمندر میں جا رہا ہے۔ صحیح اس تصور کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھیں گے، اور اللہ کا ایک اسم ہے یا رقیبو، اور آ زبر را، قاف یا زرقی، رقیب با پیشبو، یا رقیبو، اے نگہبان، اے نگاہ رکھنے والے۔ اس کو پڑھتے پڑھتے الٹے پاؤں پیچھے آئیں گے، اس طرح پیچھے آئیں کہ سوکھی ہوئی ریت آ جائے یا مٹی آ جائے،
تو یہ ایک عمل ہے سورج کی روشنی میں کریں فجر سے لے کر عصر کے درمیان. تو حافظ صاحب بارہا میں نے دیکھا ہے جو مریض عاجز آ چکے تھے, جنات سے تنگ آ کر عملیات کا اثر نہیں جا رہا تھا, نظر بد, کسی طرح کی کوئی بیماری, جب ان کو یہ میں نے عمل بتایا, سمندر کروس کرنے والا ٹوٹکا کہہ لیں, عمل کہہ لیں, اور اس طرح سے سمندر, یہ سمندر کی عبادت نہیں کوئی, یہ ایک عمل ہے, ایک ٹوٹکا ہے, اس طرح پڑھیں تو الحمدللہ الحمدللہ بفضل تعالی. کئی عاملین کو جن پہ عملیات پلٹ گئے یا وہ رجت میں آ گئے, ان کو جب یہ عمل بتایا تو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب الحمدللہ بفضل تعالی ہمارے معاملات میں یک دم بہتری آئی, اور الحمدللہ رب العالمین معاملات بہتری کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ. پیٹ میں حضرت کیڑے پڑ گئے ہیں یا معدے میں انفیکشن, آنتوں کا کینسر ہو گیا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو یہ معدے کا ایک عمل ہے کہ اکثر بچوں کو دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے پیٹ میں نا کیڑے ہوئے, یا زیادہ چاکلیٹ کھانے والے, یا بہت زیادہ بریانی چاول کا استعمال کرنے والے, فاسٹ فوڈ کھانے والے, یعنی کہ کھانے میں احتیاط نہ کرنے والے, ان کے دیکھا اکثر معدے میں کوئی نہ کوئی السر ہو جاتا ہے. یعنی یہ معدے کا عمل ہے. جن کے معدے میں السر ہو گیا, معدہ ڈسٹرب رہتا ہے, یا اسی طرح خدا نخواستہ آنتوں کا کینسر ہو گیا, کیونکہ معدہ جب ڈسٹرب ہوگا پھر وہ آنتوں کی طرف جاتے. معدے کا کسی بھی طرح کا کوئی مرض ہو, بچوں کے بڑوں کے معدے میں کیڑے پڑ گئے, یا بعض اوقات معدہ کام نہیں کر رہا, انفیکشن ہو گیا, السر ہو گیا, آنتوں کا کینسر ہو گیا, اس کے لیے حافظ صاحب یہ بہترین مجرب عمل ہے, وظیفہ ہے. 25واں پارہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر ہے 79. صحیح, بڑی پیاری آیت ہے. قبلہ غزالی گواں حضور, ہاں قبلہ غزالی زماں سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا پیارا اس پہ کلام کیا ہے, تفاسیر میں بھی اور اس پہ کتاب میں. قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فانا مبرمون. چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر ہے 79. اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے, کم از کم کہتے ہیں صبح اور شام 70 بار پڑھیں, پانی پہ دم کر کے. رمضان ہے تو سحری اور افطاری میں, عام دنوں میں فجر اور عصر کے بعد خود پڑھ کر مریض پانی پہ دم کر کے پی لے, یا اپنے اوپر دم کر لے, یا پھر کوئی بھی گھر میں جس کا قرآن اچھا ہو اس آیت مبارکہ کو صبح اور شام 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیں. الحمدللہ حافظ صاحب بہرحال اس کا تجربہ دیکھا ہے. معدے کا انفیکشن ہو, معدے کا کوئی بھی مریض ہو, اس کے کئی سینکڑوں مریض ہمارے سامنے ہیں. معدے کا جب بھی کوئی مریض آتا ہے ہم اس کو آیت مبارکہ بتاتے ہیں, اور خدا نہ خاصہ اگر معدے کا کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر تو اس کو لا علاج کر دیتے ہیں, بولے بس اب آپ اس کو گھر لے جائیں اور بس اللہ سے دعا کریں. تو ہم نے معدے کے کینسر والے کو بھی دیکھا ہے, یا کثرت سے پڑھائی ہے, بار بار پڑھائی ہے, یعنی بغیر تعداد کے پڑھا ہے. تو چند دنوں میں وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے معدے کے ہر طرح کے مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت یہ حاجت پوری ہو, دعا کی قبولیت کا راز, تو اس کے لیے کوئی اسم اعظم ارشاد فرما دیں. اسم اعظم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء عظیمہ سے بھیجا ہے, اور احادیث مبارکہ میں کئی اس پہ روایات ہیں. خود سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 19 روایات بیان کی ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, جو اسم اعظم پر ایک کتابچہ بھی ہے, ایک رسالہ بھی, اس میں اسم اعظم پہ آپ نے کلام کیا ہے. تو اس میں بیان کرتے کرتے سورہ آل عمران کی آیت پہ بھی کلام کیا ہے. اعلیٰ نے اسم اعظم پر احادیث جمع کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر ام المؤمنین سے گفتگو کرتے ہوئے, صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یہ پڑھو گے دعا قبول ہو جائے گی. یہ اسم اعظم ہے. اس میں حافظ صاحب کئی ہمارے اکابر علماء نے, بزرگوں نے, اکابرین نے, اولیاء کاملین نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور پھر اس پر آپ نے کلام کیا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم ہے جب کسی کام کے لیے پڑھیں فرمایا بند دروازے کھل جاتے ہیں, رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں. زمین و آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اعظم پڑھنے والے کو عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو حافظ صاحب اب تو وقت ہی ایسا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری ایام ہے, اور کبھی بھی مقدس مقام آ جائے, آپ مشکل میں آ گئے, اگر یہ کلمات پڑھے جائیں تو الحمدللہ بہرحال دیکھا ہے ایک ہی دن میں, چند دنوں میں پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے الحمدللہ آپ کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے, غموں کو خوشوں میں بدل دے گا, اور دعائیں قبول ہوں گی. بعض نے کہا آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, یعنی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد
یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 بار پڑھا جائے اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں. تعلق وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے گر گڑا کر اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے جب اسم اعظم کو پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو الحمدللہ یہ وہ اسم اعظم ہے. حافظ صاحب دعائیں قبول ہوتی، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب آخر میں یہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ. اس کا ایک خاص عمل جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ ہے، جس کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت کا نور عطا ہو جائے، مخلوق میں بھی آپ محبوب و مقبول ہو جائے، تو وہ چاہوں گا وہ عمل وہ وظیفہ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ ہر اہل ایمان چاہتا ہے، اس کی خواہش ہی یہی ہے جو بھی اہل ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے قرب حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہر بندہ یہ تمنا بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں. تو حافظ صاحب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بزرگ کئی عرصے رہے، انہوں نے اپنا یہ عمل کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عمل ارشاد فرمایا. رفاعی سلسلہ ہے، حضرت سیدنا شیخ کبیر الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں مزار آتا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں. رفاعی جو اکابر بزرگ ہیں، سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑا مقام ہے. ان کے جو خلفاء ہیں یا مریدین ہیں ان میں یہ عمل بڑا مشہور ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کے کسی بزرگ کو یہ عمل عطا فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب، اور دوسری بات ہر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ تذکیر خلائق ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق مسخر ہو، لوگ ان سے مانوس ہوں، تو انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اولیاء کاملین کو ولایت یعنی کہ ان کو ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. کہ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ہند تشریف لائے تو بعض بزرگوں نے لکھا تاریخی کتابوں میں کہ 90 لاکھ کے تقریب ہندو، تو آپ کی کرامات کا بھی ظہور ہوا. حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ہندوؤں کی حکومت تھی، ہندوؤں کا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامات عطا فرمائی. تو اسی طرح عام مسلمان یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تبلیغ پہ نکلتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، امام ہوں، علماء ہوں، جو تبلیغ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تذکیر خلائق ہو. اعلیٰ حضرت کئی بزرگوں نے تذکیر خلائق کے وظائف اس لیے کہ دین کا کام کرنے میں آسانی ہو، کفار کو ہمارا پیغام پہنچے، زبان میں تاثیر ہو. تو تذکیر خلائق کا وظیفہ بھی حافظ صاحب یہ، اور ماشاءاللہ کیا ہے، ایک ہی دن کریں آپ، اسی رات یا اگلے دن آپ کو اس کی کیفیات اور برکات محسوس ہوں گی. آپ کی کیفیت بتائے گی، آپ کا وجود بتائے گا کہ بھائی میں نے واقعی آج کوئی عمل کیا ہے. یعنی عمل وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. میں کہوں گا کہ اس کو یاد کریں. حدیث پاک میں کہ وہ گھر ویران، وہ سینہ ویران گھر کی مان جائے جس میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، تو کم از کم سورہ یاسین کو حفظ کرے. یہ حفاظ کے لیے ہے، یا سورہ یاسین جو حفظ کر لیں. تو اس کا عمل ہے حافظ صاحب رات میں مغرب کے بعد یا رات کو آپ کوئی بھی ایسا وقت ہو 2 رکعت نفل ادا کریں. سورہ یاسین شریف آپ حفظ کر لیں. تھوڑا سا عمل طویل ہے. سورہ یاسین شریف شب جمعہ کریں تو سب سے افضل ہے. ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، روزانہ کریں جس کو مزہ آئے. آپ سورہ یاسین پہلی رکعت میں 6 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ. بعض کہتے ہیں نہیں حضرت بہت زیادہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں چلیں پہلی میں بھی 1 بار پڑھ لیں، دوسری میں بھی 1 بار پڑھ لیں. جن کو اللہ نے واقعی ملکہ عطا فرمایا کچھ بننا تو 6 بار اور دوسری میں 5 بار. حضور غوث اعظم کی نسبت سے 11 بار پڑھیں. اور سورہ یاسین اس طرح پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، 2 نفل جیسے ادا کرتے ہیں مکمل ادا کریں. حافظ صاحب یہ تذکیر خلائق کے لیے، روحانیت کے لیے، معرفت کے نور کے لیے، باطن العلوم کے لیے بہترین وظیفہ ہے. حرمین طیبہ حاضر ہوں، حضور کی بارگاہ میں اس کو کریں، بیت اللہ کے سامنے کریں. یہ بہترین وظیفہ ہے. الحمدللہ ایک ہی دن کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں. آپ کی روحانیت میں، آپ کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا.